السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور یہاں پہ آج کل ایسٹر ہالیڈیز چل رہی ہیں اور ساتھ ہی رمضان کی تیاری چل رہی ہے، کیونکہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہاں پہ رمضان سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس ابھی ہم لوگ باہر نکلے تھے، رمضان کی تھوڑی سی گروسری کرنی تھی اور بچوں کی تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی۔ نارملی میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بچوں کو اس طرح سے ہالیڈیز ہوں، جیسے ایسٹر ہالیڈیز ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بائی کروں یا پھر میں کوئی بھی ٹوائے ان کے لیے کروں، کیونکہ ہالیڈیز میں ان کو بیزی رکھنے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اس طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا اچھا ٹائم بھی سپینڈ، کوالٹی ٹائم بھی سپینڈ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ کرونا چل رہا ہے، آئی تھنک پوری دنیا میں ہی کرونا سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہر ایک کو بچائے، تو باہر بھی اتنا جانا نہیں ہو رہا۔ اور یہاں پہ انشاءاللہ 12 اپریل سے سب کچھ شاپنگ مالز، شاپنگز اوپن ہوں گی۔ اور یہ جو میں جس اسٹور میں آئی ہوں، یہ ایک گروسری اسٹور ہے، تو یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، تو اسی لیے بس یہاں پہ آئے تھے۔ تو اس وجہ سے پہلے میں نے کہا کہ پہلے بچوں کی چیزیں بائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو رمضان کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے میں نے بچوں کی کچھ اسٹیشنری بھی بائی کرنی تھی، تو بس یہاں پہ پہلے سوچا کہ بچوں کی چیزیں بائی کر لیتے ہیں۔ بچے بھی ساتھ آئے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹوائز اور جو بھی انہوں نے چیزیں لینی ہیں وہ بائی کر لیں۔ تو بس ہم نے سوچا پہلے یہ لے لیتے ہیں۔ ویسے تو میں کوشش پوری ہوتی ہے، بچے تو اپنی مرضی سے چیزیں پک کرتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں گروسری کے لیے نکلوں تو میں اپنی جو میری شاپنگ لسٹ ہے وہ میری رائٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہو، تو مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوتی، میں جلدی سے ہی اپنی ٹرالی میں ساری چیزیں ڈال لیتی ہوں اور میرا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم پہ۔ تو بس ابھی ہم لوگ بس یہاں پہ آئے تھے، تو بس میں نے یہ تھوڑی سی رمضان کی شاپنگ کی ہے۔ ہماری بہت بڑی فیملی نہیں ہے، میں اور میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی ہے، ہم 3 ہی روزے رکھتے ہیں۔ اور یہ میں نے صرف بیسن، کھجوریں، چک پیس اور یہ میگی کی 2 سوسز لی تھی، اور یہ فروزن پراٹھے لیے تھے، اور یہ میں نے فروزن اسٹرابری اور بھنڈی لی تھی، کیونکہ اسموتھیز وغیرہ کے لیے اسٹرابری یوز ہو جاتی ہے، اور بھنڈی اس لیے لی تھی کہ رمضان میں کبھی سحری میں بھنڈی گوشت ہم بنانے کے لیے فروزن بھنڈی یوز کر لیتے ہیں۔ اور یہ میں تندوری مسالہ اور چاٹ مسالہ لیا تھا، اور ساتھ ہی یہ آپ کو چکن کا ایک مسالہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اتنا اچھا مسالہ ہے، جیسے رمضان میں کچھ چکن گرل کرتی ہوں تو یہ مسالہ لگا کے اور ساتھ تندوری مسالہ لگاتی ہوں تو بڑا اچھا بن جاتا ہے۔ اور بس یہاں پہ میں آپ کو یہ ساتھ ایک دہی بلے میں بنا رہی تھی، اس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ آپ نے سب سے بیسن کے دہی بلے بنا رہی تھی، میں نے سب سے پہلے اس کے اندر اجوائن اور سالٹ ڈالا تھا، اور ساتھ ہی میں بیکنگ سوڈا ڈال دوں گی اور اس کو مکس کروں گی۔ اور تھوڑا سا بھی اگر آپ نے ذرا دہی بلوں کو اسپائسی کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال دیں۔ بس میں نے بہت پتلا نہیں کرنا ہے اس کو، یہ جو بیسن ہے اس کو بس نارمل رکھنا ہے۔ اور بس میں نے تھوڑا سا ساتھ ہی میں ٹماٹر اور پیاز کٹ کرنے لگی تھی، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بس اتنی ایسی فارم میں ہو تاکہ جب ہم فرائی کریں تو وہ بن جائیں۔ بس میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹے تھے، ساتھ اس کے ساتھ تھوڑی سی گرین چلیز کاٹی تھی، ساتھ ہی میں نے آئل رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے، کیونکہ میں اس میں بلے بناؤں گی۔ بس آئل جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں بس بیسن ڈالوں گی، ساتھ میں نے یہ یوگرٹ اور املی کی چٹنی رکھی تھی، کیونکہ جب ساتھ ساتھ جب بلے بنتے جائیں گے تو میں نے سوچا کہ میں یوگرٹ کے اندر سالٹ اور چاٹ مسالہ ڈال کے، اور میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں، کچھ لوگ ملک بھی ڈالتے ہیں لیکن میں پانی ڈالتی ہوں، اور اس کو تھوڑا سا دہی کو پتلا کرنا ہے۔ بس یہ بلے ریڈی ہو گئے تھے تو میں ٹرے میں یہ لگا رہی تھی، ایک لیئر لگا رہی تھی۔ میں یہ بلوں کی پہلے ایک لیئر لگاؤں گی، اور یہ پانی سے جب آپ کریں گے پانی نکال کے نچوڑ کے اس کے بعد آپ
یہ رکھیں گے. بس یہ ریڈی ہو گیا تھا. اور اس کے اوپر نا پھر یوگرٹ ڈالنا ہے. اور ٹماٹر اور پیاز جو میں نے کٹ کیے تھے وہ میں یوگرٹ کے اندر نہیں ڈالوں گی. کچھ لوگ اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں, لیکن میں نے سائڈ پہ رکھے تھے. یہ میں نے اوپر یوگرٹ کی ایک وہ جو یوگرٹ میں نے مکس کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا. اوپر سے چاٹ مسالہ ڈال دیا. اور یہ جو املی کی جو سوس ہے یہ میں نے اس کے اوپر بس اوپر ڈال دیا تھا. تو بڑا ہی اچھا تھا, بڑا ہی اچھا. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے بتائیے گا. ہم بیسن کے دہی بھلے. اور یہ میں اپنے لیے تھوڑی سی نکالنے لگی تھی. اور یہ اوپر میں نے ٹماٹر پیاز ڈال دیے تھے. اور اگر آپ کے پاس سموسہ ہو وہ بھی اس میں ڈال کے آپ کھائیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے. تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. بس یہ میری ریسیپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب میں بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ آؤں گی. تو بس یہ تھوڑے سے ڈائناسور لیے تھے. میری بیٹی بڑی ہے اور جو میرے 2 بیٹے ہیں موسیٰ اور ہاشم وہ چھوٹے ہیں, تو ان کے لیے بس ٹوائز بائی کیے تھے. یہ اس نے ڈائناسورس لیے تھے. تو بس یہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا پلے کری تھی. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. اور بچوں کے ساتھ جب آپ خود ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بچے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. وہ آپ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں. وہ ایک قاسم علی شاہ کی ایک بات ہے, وہ میں یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچوں کا فرینڈ بننا ہے تو آپ ان کے ساتھ وہی ایکٹیویٹیز کریں جو وہ کرتے ہیں. تو اور یہ میں نے ایک پزل بائی کیا تھا, اور یہ بھی بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہے ہاشم کے لیے. اور اس کو یہ سارے نمبرز اور یہ سارا پزل بھی آ گیا تھا. یہ بھی وہ خود سے بنا رہا تھا. تو یہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی. اور جو موسیٰ ہے, اب میں اس کی ایکٹیویٹی آپ کو دکھاؤں گی. یہ موسیٰ نے کلرز کیے تھے. منکی ہے اور اس کے اندر ٹری ہے. یہ موسیٰ نے کلر کیے تھے. اور یہ پھر بس اب نائٹ ٹائم تھا تو یہ بکس ریڈنگ کا ٹائم تھا. یہ میں ہاشم اور موسیٰ کے ساتھ بک ریڈ کر رہی تھی. یہ ہاشم کی بکس ہے دونوں, اینڈ ہاشم کو سارے کلرز بھی پتہ ہے. یہ کلر بک ہے اور وہ ایک پیپا کی اسٹوری بک تھی. تو ہم پہلے یہ کلر بک پڑھ رہے تھے. یہ اسپیشلی شام میں ہی, ہم ایوننگ میں یہ سارے کام کرتے ہیں. بک ریڈنگ رات میں کرتے ہیں اور ٹوائز والا بھی کام ہم شام میں کرتے ہیں. تو یہ بس اب بک ریڈنگ میں کر رہی تھی ان کے ساتھ. اور ابھی میرے اور کام پڑے تھے. میں نے کہا پہلے ان کو تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لوں تو پھر میں اپنے جلدی کام ختم کروں گی. اور بس یہ بھی ہاشم نے اب یہ تھا. بس ابھی انہوں نے پلے کر لیا تھا. میں ان سے کہتی کہ اب جلدی سے ٹائڈی اپ کر لو اور پھر نائٹ ٹائم ہو جائے گا. تو پھر اس سے پہلے آپ لوگ پلے کر کے اور ٹائڈی اپ کر لو. اور بس یہ لوگ اب کر رہے تھے. اور یہ موسیٰ یہاں پہ اپنے آئی پیڈ پہ تھوڑی سی ٹائپنگ کر رہا تھا. موسیٰ کو اسکرپٹ رائٹر بننے کا بڑا شوق ہے. تو یہ اسپیلنگس اور سینٹینسز وغیرہ ٹائپ کرتا رہتا ہے. تو یہ میں ہاشم کے ساتھ پلے کر رہی تھی تو یہ بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو بس اب یہ لوگ اپنے کاموں میں بزی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں اپنا جو میں نے چولہا ہے اسٹوو وہ کلین کر لیتی ہوں. بس میں نے اسپرے کیا تھا اوپر سے. یہ میں نے جالی جو برتنوں کے لیے یوز کرتے ہیں یہ چولہے کے لیے بھی یوز کرتی ہوں. بڑا اچھا کلین ہو جاتا ہے. تو بس میں اب یہ کلین کر رہی تھی کیونکہ بس میری عادت ہے رات کو کچن, آئی تھنک سب کی عادت ہے اسپیشلی جو بھی مدرس ہیں کہ رات کو کچن نیٹ کر کے سوتے ہیں. تو میں چولہا بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں رات کو کلین کر کے اور پھر سوں, کیونکہ جب صبح اٹھ کے کلین کچن دیکھ کے تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو بس یہ میں نے کلین کر لیا تھا. تو اس کے بھی میں نے تھوڑے سے کلپس لیے تھے. تو بس یہ سارا کلین ہو گیا تو میں بس آپ کو دکھا رہی تھی. تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولاگ ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک بزی ڈے شیئر کیا ہے. اور امید ہے آپ کو یہ میرا پسند آیا ہوگا. تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولاگ ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.